معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر مستنصر حسین تارڑ کی کتاب راغ۔ دوپہر ڈھلنے لگی تھی اور جو شیشم، جامن اور شنی کے درخت تھے اس بوسیدہ اور گھاس بھری چھت پر جھکے ہوئے، جو مردان کا پسندیدہ ٹھکانہ تھا، ان میں ایک پرندہ پہل کرتا ہوا اپنی بولی میں بولا تو مشاہد نے پلٹ کر اس رنگین شیشوں والی کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں سے وہ بولی اندر آئی تھی۔ برگیتا اندر آئی تو اس کی آنکھوں کو یکدم کچھ دکھائی نہ دیا، کچھ سجھائی نہ دیا۔ وہ سیدھی مشاہد کی طرف آئی اور پھر ٹھٹک گئی، کیونکہ اس نے کمرے میں ایک اور موجودگی محسوس کی تھی۔ تب اس کی نگاہ سفر کرتی ہوئی بوسیدہ قالینوں، پرانے فانوس اور بلند روشن دانوں پر سے سفر کرتی زرد پھولوں کی پوشش والے صوفے تک پہنچی۔ سفید بلاؤز اور پلیٹ والے اسکرٹ میں ملبوس ایک سفید بالوں والی ادھیڑ عمر خاتون پر گئی، وقت کی ایک کترن پر، اور وہ ٹھٹک گئی۔ یہ فاطمہ ہے، میرے دوست بابو راؤ پٹیل کی بیوی۔ کون ہے؟ ٹھہرا ہوا وقت ہے۔ ہاں، ذرا توقف سے اس نے سر ہلایا۔ ہاں، تم ان کے بارے میں اکثر بات کرتے تھے۔ آپ کیسی ہیں؟ اس نے ہاتھ آگے کیا۔ فاطمہ برس ہا برس کے تجربے سے جانتی تھی کہ کون سے لمحے اور کس لفظ کے اختتام پر ہاتھ یوں آگے بڑھاتے ہیں کہ مخاطب جان نہیں پاتا کہ آپ اسے نہیں دیکھ سکتے، اور اس نے اسی لمحے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ گاڈ، شی از بیوٹیفل۔ برگیتا کے اندر حسد کی ایک لہر سی اٹھی۔ فاطمہ از بلائنڈ، مشاہد نے فوراً کہا۔ کیا؟ برگیتا سمجھ نہ سکی۔ فاطمہ دیکھ نہیں سکتی، شی از بلائنڈ۔ آئی ایم سوری۔ وہی فکرہ فوراً آ گیا۔ کیا تم سینڈوچز کے لیے ٹیوٹا اور مایونیز خرید لائی ہو؟ مشاہد نے اس کے چہرے کو دیکھا جس پر دوپہر کا کٹیلا پن کم ہو چکا تھا۔ ہاں، اس کی آنکھیں ابھی تک اس خاتون پر تھیں جو اس کے زرد پھولوں والے صوفے پر ایک پروقار اور پر اطمینان انداز میں بیٹھی خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اور میں ڈیڈی سے بھی مل لائی ہوں۔ میں نے بہت کہا لیکن وہ اندر آنے سے انکاری رہے۔ کوئی خاص کام تھا؟ ہاں، ان کا ایک پوتا جو میرا کیا لگتا ہے شاید بھائی کا بیٹا، وہ نہیں جو ان کے ساتھ آیا تھا، ایک اور، وہ اس کیس میں پکڑا گیا ہے جس کا اخباروں میں بہت ذکر ہے، بلاس فیملی کیس۔ اسے مت چھوؤ، مشاہد فوراً بولا۔ یہ بہت حساس مسئلہ ہے۔ میں تو نہیں چھونا چاہتی، تو مت چھوؤ۔ لیکن مشال، ڈیڈی کہتے ہیں کہ ان کا پوتا یا میرا بھتیجا بالکل ان پڑھ ہے اور وہ کسی دیوار پر کچھ بھی نہیں لکھ سکتا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کیس میں کاموکی کا ایک کردار سیڈی حسین ملوث ہے۔ یہ وہی حسین ہے جس کی قسمت کے ستارے تب روشن ہوئے جب 1947 میں کاموکی اسٹیشن پر قتل کی گئی ٹرین میں سے ایک بڑھیا کے گھگھرے میں سے اس نے بہت سارے کرنسی نوٹ حاصل کیے تھے، اور ڈیڈی کہتے ہیں میں نے بھی اس کی مدد کی تھی، پتہ نہیں کیسے۔ اور اب وہی حسین بہت متحرک ہے اور کہتے ہیں کہ پھانسی لگنی چاہیے۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اور انصاف کا کیا ہوگا؟ اس ملک میں کچھ بھی نہیں۔ ایک فراموش وقت کی کترن پر فاطمہ کا بڑا ہوا ہاتھ ساکت ہو چکا تھا، اور برگیتا اس سے جتنی وقت کی کترن تھی اتنی دیر کے لیے غافل ہو گئی، اور اس نے مشاہد کے قریب جا کر اس کی آنکھوں کی سطح پر جھک کر کہا، لیکن کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے ماتھوں پر تلک لگا کر اپنی ماؤں کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں۔ اس ملک میں بھی وقت کی کترن پر ساکت ہاتھ میں حرکت ہوئی تو برگیتا نے اسے دیکھا، اور اس سے پیشتر کہ وہ پھر ساکت ہو جاتا اسے تھام لیا۔ میں اپنے مسائل میں الجھ گئی تھی، اور مجھے معاف کر دیجیے۔ اور بیٹے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اب ماؤں کے ذمہ دار نہیں۔ محبت کچھ بھی بدل نہیں سکی۔ خوشی کے لیے آپ جو کچھ بھی کر لو وہ تمہیں حاصل نہیں ہوگی۔ یہ ایک ہاری ہوئی دوڑ ہے۔ یاد ہے تم اور بابو پوائنٹ ٹو پوائنٹ ریسز کھیلنے جاتے تھے؟ ہاں، مشاہد مسکرایا۔ مجھے ہارنے والے اپنے ہر گھوڑے کے سم میں سے اڑنے والے کیچڑ کی شکل تک یاد ہے۔ فاطمہ، آپ ضرور بہت ہی زیادہ حیران ہوں گی، لیکن مشعل نے
بابو کو ہمیشہ یاد کیا ہے، میرے سامنے اور میری غیر موجودگی میں بھی۔ اور مجھے، برگیتا نے اس ہاتھ کو ایک قیمتی خزانے کی طرح تھپکا، میں آپ کو بھی جانتی تھی برگیتا۔ اگر میں تمہیں تمہارے پہلے نام سے بلا سکتی ہوں تو میں صرف اپنے آپ کو یہاں 1-2 روز کے مجتمع کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ اب مجھے انگلستان جانا ہے یا کویت لوٹنا ہے۔ مشیل جانتا ہے کہ اب میں پھر سے تنہا ہوں اپنے اندھیرے اور اپنی زندگی میں۔ تو کیا میں تمہارے گھر میں 1-2 روز قیام کر سکتی ہوں؟ آپ ہماری عزت نہیں کر رہی فاطمہ۔ برگیتا نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اپنے آپ کو مجتمع کرنے کے لیے، کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے مجھے وہاں جانا تھا جہاں دریائے ٹرینٹ کا ایک کنارہ اب تک موجود ہے مشیل، اور اس کنارے پر وہ سفید بینچ اب بھی ہے جہاں کوئی میری ماضی کی کترن پر ساکت تصویر سے آشنا ہے۔ تم دونوں ماضی کی بہت ساری کترنیں اپنی اپنی یاد کی جیبوں میں سے نکالو اور اپنی زندگی کے جگسا پزل کو اس طرح ترتیب دو کہ تصویر مکمل ہو جائے، اور میں شام کے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ ہمیں فاطمہ کی آمد کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ کوئی خاص چیز جو تم کھانا پسند کرو فاطمہ؟ ساؤتھ اینڈ میں جب پہلی بار میں بابو کے کمرے میں گئی تھی تو وہاں ایک عجیب ناگوار اور بعد میں خوشگوار بو تھی۔ اس میں لہسن اور ادرک کی مہک تھی۔ بابو نے میرے لیے ادرک گوشت کی کری خود بنائی تھی۔ 1 جنجر مٹن کمنگ اپ۔ برگیتا نے اس کے ہاتھ کو پھر تھپکا اور اسے صوفے کے بازو پر ایسے رکھا جیسے ایک پیارے اور خوش رنگ پرندے کو احتیاط سے اڑاتے ہیں، جیسے ایک پیارے اور خوش رنگ پرندے کو احتیاط سے بٹھاتے ہیں، اور پھر مشاہد کو دیکھتے ہوئے باہر چلی گئی۔ وہ نارمل ہو چکی تھی۔ تمہاری بیوی تم سے کچھ برس جونیئر ہے، بہت سے برس۔ مشیل۔ فاطمہ صوفے کے بازوؤں پر ہتھیلیاں جما کر اٹھی اور کھڑی ہو گئی۔ اس کا بدن 3 بچوں کو 2.25 برس تک اپنے اندر رکھنے اور سہنے کے بعد ڈھیلا اور قدرے پھیلا ہوا بدن تھا، لیکن اس کے سفید بالوں میں بریکٹ شدہ چہرہ ابھی تک دل کو کشش میں رکھتا تھا۔ میری جانب دیکھو۔ وقت کی کترن پر جو تصویر تھی وہ اسے اپنی جانب دیکھنے کو کہہ رہی تھی، حالانکہ وہ خود دیکھ نہیں سکتی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں۔ وہ اس کی آواز کی دوڑ کو اپنی انگلیوں میں تھام کر چلتی ہوئی آگے آئی اور یوں آئی کہ اس کا سر اس کے مشاہد کے سینے کے ساتھ لگ گیا۔ مشاہد نے اپنے بازوؤں سے اسے اپنے قریب کر لیا اور اس کے سفید بالوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ میں اور کہاں جاتی مشیل؟ تم فکر نہ کرو فاطمہ، تم اب محفوظ ہو۔ میں، اگر تمہارے بیٹے نہیں تو میں ذمہ دار ہوں۔ مشاہد کی سفید سلک شرٹ پر فاطمہ کی پلکیں جب بھی بند ہوتی تھیں تو ان میں سے ایک سرما سیاہ سیال بہتا تھا اور اس کی سفیدی پر سیاہ لکیریں نمودار کرتا تھا، اور اس کی نمی مشاہد کے سینے پر گیلی ہو کر اسے یہ پتہ دیتی تھی کہ وقت کی کترن پر جو تصویر تھی وہ زندہ ہو رہی ہے۔ 7 کمروں والی کوٹھی کی کھڑکیوں کے رنگین شیشوں میں سے جو مدھم روشنی اندر آتی تھی کہ دوپہر ڈھل چکی تھی، اس میں مشاہد اور فاطمہ کسی یونانی تھیٹر کے کھنڈروں میں استادہ ڈھلتی دھوپ میں کھڑے 2 کور نتھن پوشیدہ ستونوں کی طرح تھے، جو ایک دوسرے کے ساتھ لگ کے اس لیے کھڑے تھے کہ وہ گرنے والے تھے۔ وقت نے ان کی بنیاد کو کھوکھلا کر دیا تھا اور وہ سہارے کے لیے ایک دوسرے پر جھکے ہوئے تھے۔ لال سوہانرا پارک میں جب بلیک بکس کو، سیاہ ہرنوں کو، ان کا رکھوالا ہوئے ہوئے کہہ کر بلاتا ہے اور کنالیوں میں ان کے کھانے کے لیے مکئی کے دانے ڈالتا ہے، تو وہ آس پاس کی جھاڑیوں اور صحرائی لینڈسکیپ میں سے چوکڑیاں بھرتے آتے ہیں، اچھلتے ہوئے آتے ہیں، اور جیسے فضا میں آہستہ اور معلق ہو جاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے، اور پھر ریت پر گرتے ہیں اور پھر چوکڑی بھرتے ہیں۔ ایسے بابو تھا، فاطمہ تھی، ماضی کی کترن پر چوکڑیاں بھرتے بلیک بک، جو کچھ دیر کے لیے وہاں سلو موشن میں ہوتے، معلق ہوتے، ساکت ہو کر پھر گر گئے۔ سرخ بادبانوں والی کشتیاں صحرا میں چل رہی تھیں۔ سورج غروب ہو چکا تھا، لیکن اس کی کرنیں ابھی صحرا کی ریت میں جذب ہو کر منتظر تھیں کہ کب وہاں سے کوئی کشتی گزرے تو وہ
اس کے بادبانوں کو سرخ کرے، کب ایک بلیک بک کلانچ بھرے اپنے آپ کو زمین سے، صحرا سے آزاد کر کے فضا میں بلند کرے تو وہ اس کے پتھریلے معجزہ بدن کو روشن کر دیں۔ ریڈ سیلز ان دی سن سیٹ۔ میں گھر پہنچ گئی ہوں۔ اسے وہ مہک آئی جو دادا کے خیمے میں عافیت اور ابدی خاموشی اور صحرائی سکون کی مہک تھی۔ تم دونوں میری جانب چلنا شروع کر دو کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا ہے۔ مجھے سفید بینچ کا آہنی وجود چبھ رہا ہے کیونکہ میں بہت دیر سے انتظار میں تھی۔ تم دونوں کے لمبے سکارف قدموں میں الجھ کر ایسے آزاد ہوتے ہیں جیسے وہ جھاڑیوں میں سے خوفزدہ ہو کر اڑان کرنے والے پرندے ہوں۔ پانی پر نظریں جمائے رکھو تو وہ تمہیں بہا کر لے جاتا ہے دور تک۔ ان پانیوں پر جو کشتیاں تیرتی تھیں وہ صحراؤں کی ریت میں سے نکل کر آئی تھیں، اس کے دادا کے خیموں سے چھو کر آئی تھی، اور ان کے بادبان سرخ تھے اور ان کے پہلو میں ان کے حجم کے بڑے بڑے سفید شگوفے دریائے ٹرینٹ کی سطح پر تیرتے چلے جاتے تھے۔ میرے بیٹے میرے سامنے تلک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ محبت کچھ بھی بدل نہ سکی۔ مشیل، اندر کوئی ہے؟ ہاں۔ کون؟ ٹھہرا ہوا وقت، ایک کترن۔ برن کی قدامت میں بھی نہیں، پتھریلی گلیوں میں بھی نہیں، اور ریچھوں کے مجسموں میں تو بالکل نہیں۔ کہیں بھی کوئی نہ تھا جو اس کے دکھ اور غصے میں شریک ہو سکتا۔ اسے یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ میں تمہاری مونچھوں سے اپنے بوٹوں کے تسمے بناؤں گا؟ کیا ضرورت تھی کسی کی انا کو اس حد تک کچوکے دینے کی؟ کیا ضرورت تھی؟ لیکن وہ ایسا ہی تھا۔ اس نے جتنے دوست بنائے ایسے بنائے کہ وہ اس کے لیے جل مرے، اور جتنے دشمن بنائے زندگی کے دشمن بنائے، اور ان میں سے بیشتر کی انا مجروح کر کے بنائے۔ پچھلی شب ہوٹل کے ڈائننگ ایریا میں اس نے ہیڈ لائن سنی۔ وہ اپنا کلیئر ویجیٹیبل سوپ چھوڑ کر کمرے میں آ گیا، اور وہاں جتنی چینلز تھیں سب پر ایک ہی خبر تھی۔ پھر ایک لفٹ نیچے آئی، مشاہد اور مردان کے عین سامنے۔ اس کے پٹ سرکتے ہوئے ہٹ گئے، اور ایک لمحے کے لیے وہ جھجکا۔ کھلے عوامی سوٹ میں آستینیں اوپر کی ہوئی، اس کی آنکھیں شاید بے خوابی کے باعث سرخ تھیں، اور وہ کچھ چبا رہا تھا۔ وقت ایک منت سماجت کرتی شٹل کاک برقعے میں لپٹی کسی ادھیڑ عمر عورت کا نہ تھا، ڈیسٹنی کا تھا۔ اور اسے ڈیسٹنی کہاں لے گئی تھی؟ وہاں جہاں گھاس نہیں اگتی۔ آئی ول میک شو لیسز آؤٹ آف یور مسٹیشز۔ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ ایک سیاسی جینیس کا ایک تکبر ہوتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا ضرورت تھی؟ مشاہد سوئٹزرلینڈ میں تھا ہوزری کی چند مشینیں خریدنے کے لیے، لیکن یہاں وہ خبر ملی جو ممکن نہیں لگتی تھی۔ ضیاء کی فی الحال کوئی حیثیت نہ تھی، اور بھٹو کی تھی، اور اس کے باوجود اس نے اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈالنے کا اہتمام کر لیا۔ لفظ اہتمام قابل غور ہے۔ آپ اگر پاور میں ہیں تو کچھ بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ منصف جوک در جوک آئیں گے اور حلف اٹھائیں گے۔ شہد کی مکھیاں تو بہت بعد میں آپ کی لاش پر حملہ آور ہوں گی، لیکن ابھی یقین دلایا جائے گا کہ ملزم ایک اچھا مسلمان نہیں ہے، چاہے یہ نکتہ متعلق ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ اہتمام کر لیا گیا۔ خیال تھا کہ ہمالیہ روئے گا، لیکن ہمالیہ کو شاید اس سے بہتر اور بھی کام تھے۔ ہمالیہ کیوں نہ رویا؟ جبر، کوڑے، دہشت، لیکن ان کے علاوہ وہ کوئی کیسا بھی ریجٹ آف دی ارتھ ہو، اپنی مونچھوں کو تسمے بنانے کی دھمکی کو اس لمحے ایک مسکراہٹ کے ساتھ قبول تو کر لے گا، لیکن موقع کے انتظار میں رہے گا۔ اور وہ رہا۔ ڈاکٹر ظفر نیازی نے اسے ایک ایسی غلیظ کوٹڑی میں دیکھا جس میں ٹوائلٹ والا کموڈ نظر آتا تھا۔ اس نے قیدی نے پروٹیسٹ کیا، میری کچھ انا ہے، مجھے کچھ پرائیویسی چاہیے، میں سب کے سامنے اس کموڈ پر نہیں بیٹھ سکتا، تمہیں بیٹھنا ہوگا۔ اور اسے بیٹھنا پڑا۔ اسے بہت یقین تھا کہ ہمالیہ روئے گا، لیکن ہمالیہ کیوں روئے؟ اس کے عزیزوں اور دوستوں نے ان کے ساتھ مفاہمت کر لی جنہوں نے اہتمام کیا تھا، تو ہمالیہ کیوں روئے؟ بہرحال برن میں کوئی بھی نہ تھا جو اس کے دکھ اور غصے میں شریک ہو سکتا۔ وہ اسے ایک مدت سے جانتا تھا، جب کوکی سے کراچی کی میکلور روڈ پر اتفاقیہ ملاقات ہوئی تھی، اور اس کا سنہری کیپ والا شوفر
مرسیڈیز کا دروازہ وا کر رہا تھا۔ وہ اسے ایک مدت سے جانتا تھا، جب کوکی سے کراچی کی میکلور روڈ پر اتفاقیہ ملاقات ہوئی تھی اور اس کا سنہری کیپ والا شوفر مرسیڈیز کا دروازہ وا کر رہا تھا، تب سے جانتا تھا۔ ایک شب کوکی اسے ولیکاز کی ایک کاک ٹیل پارٹی پر لے گیا۔ وہاں بیچ لگژری کے آس پاس ایک محل نما گھر تھا اور وہاں ایک نوجوان بلند قامت وزیر صنعت آیا تھا، اپنی بلند قامت خوش شکل ساڑی میں ملبوس ایرانی بیگم کے ساتھ۔ نوجوان وزیر ایک بے حساب اعتماد اور پوشیدہ رعونت کے ساتھ سب کے سروں سے اوپر کہیں دیکھتا تھا، جیسے وہ اپنا مستقبل دیکھتا ہو۔ صرف چند برس بعد اسے وہاں جانا تھا جہاں پاکستان کا کوئی معمولی سے معمولی وزیر یا اعلیٰ افسر بھی نہیں گیا تھا، وہاں جہاں گھاس نہیں اگتی۔ ہیلی کاپٹر گڑی خدا بخش کی جانب گیا تھا اور دونوں خواتین زیر حراست تھیں۔ تمام چینلز پر ایک ہی خبر تھی، مختلف بلیک اینڈ وائٹ اور کلر تصویریں سکرین پر کھٹ کھٹ بدلتی جا رہی تھیں اور نیوز کاسٹر اپنی بے لاگ اور لا تعلق آواز میں تفصیلات بتاتے جا رہے تھے۔ برن عجیب شہر تھا، دن کے وقت یورپ کی جدیدیت کا خالص ترین نمونہ، اور رات ڈھلتے ہی وہ پیچھے ہٹتا چلا جاتا اور مڈل ایجز میں پہنچ جاتا۔ مشاہد نے پردے ہٹا کر کھڑکی کو دھکیلا تو جیسے مڈل ایجز کی آہستہ خرام ہوا اندر آنے لگی، جس میں ان گھڑے پتھروں پر پڑتے سموں میں سے نکلنے والی چنگاریاں، گھوڑوں کی لد اور آس پاس کے پہاڑوں پر گرتی ہوئی تازہ برف کی مہک تھی اور بو تھی۔ ہاں، اپریل تمام مہینوں میں سے ظالم ترین مہینہ تھا۔ سوئس بستر دلدل کی طرح نرم اور موتیے کی طرح سفید، جس میں انسان گر کر سنبھل نہیں سکتا، اسے اپنے آرام پر اختیار نہیں رہتا۔ پر کٹے سیاہ پرندوں کی طرح بہی کھاتوں اور کتابوں کے جلے ہوئے ورق اگست کی گرمی کے دوش پر اٹھتے ہوئے، شالمی کا آسمان اور آگ کی گڑگڑاہٹ، ڈسٹ انٹو ڈسٹ اینڈ ایشز انٹو ایشز۔ تو اس کا نیٹ رزلٹ کیا ہوا؟ شائبہ شائبہ راکھ چہرے پر بیٹھتی ہوئی، بوسیدہ اور گلتی ہوئی گھاس، قادر آباد کی جھیلوں کی سرد صبحوں میں بو دیتی ہوئی، صدیوں سے کناروں کے ساتھ لپٹی، کبھی ہوا کے زور سے پیچھے ہٹتی، لیکن یہ ابھی رہے گی۔ اس نے پہلی مرغابی پر ہاتھ رکھا تو اس کی پرواز کی حدت اس کے پروں میں سے ابھی خارج ہو رہی تھی اور ابھی اس کا گوشت گرم تھا۔ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا، زندگی یکدم خارج نہیں ہو جاتی، آہستہ آہستہ سرکتی ہوئی نکلتی ہے، اور یہ تو جاننا ممکن نہیں کہ ان لمحوں میں دماغ بھی اسی طرح سرکتا ہوا سرد ہوتا ہے یا اس کی رفتار بدن کے ٹھنڈے ہونے کی نسبت ذرا کم ہوتی ہے۔ اگر کم ہوتی ہے تو وہ کیا سوچتا ہے؟ کیا ہمالیہ روئے گا؟ اس لمحے شک آ جائے گا۔ کاسینو پلانتر میں سوئس ایئر کے دفتر میں اسے اپنی اگلی صبح کی نشست معطل کروانے میں تو چندہ دشواری پیش نہ آئی۔ ایک میکان کی مسکراہٹ کے ساتھ اینی تھنگ ایلس سر، لیکن جب اس نے ایک ہفتے کے بعد کسی بھی فلائٹ میں بکنگ کی درخواست کی تو وہی میکان کی مسکراہٹ ینگ فرد کی برف کی طرح منجمد ہوئی، اور یہ حیرت انگیز تبدیلی تھی کہ اس نوجوان ریسیپشنسٹ خاتون کے ماتھے پر یکدم بوڑھی عورتوں جیسی عمر کی لکیریں ابھرنے لگیں اور وہ بالکل فریجڈ ہو گئی۔ سوری سر، وی آر فلی بکڈ۔ مشاہد نے کاؤنٹر سے اپنا ٹکٹ اٹھایا اور باہر آ گیا۔ باہر دن کا برن تھا، یورپ کی جدیدیت کا خالص ترین نمونہ۔ وہ ابھی ان حالات میں پاکستان واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ کون تھا جو اس کا منتظر تھا، سوائے مردان کے جو فوج سے فارغ ہو کر ایک پرائمری اسکول میں بچوں کو پڑھاتا تھا؟ اور کوئی نہ تھا۔ وہ بہت دیر بے دھیانی میں چلتا رہا، بغیر کسی مقصد کے، کسی چہرے کو دیکھے بغیر۔ اس نے ایک پبلک بوتھ سے راڈنی ایسبرگ کو یوٹیبرگ فون کیا۔ تم کہاں ہو مشیل؟ اچھا، سویڈن کے اتنے قریب؟ بہرحال کافی قریب، کم از کم یورپ میں تو ہو نا۔ آ جاؤ ایک دو روز کے لیے۔ تمہیں پتہ ہے برگیتا اب ہائی اسکول میں جانے والی ہے۔ ہاں ہاں، وہی بچی، تم اس رات میرے ساتھ تھے۔ ہاں، مشائلہ از فائن۔ تم اگر آ سکو تو ہم تمہیں خوش آمدید کہیں گے۔ وہ بوتھ سے باہر آ کر بہت دیر تک سویڈن کو سوچتا رہا، لیکن نہیں، وہ کہیں بھی جانا نہیں چاہتا تھا۔
وہ کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بوتھ سے ٹیک لگائے فٹ پاتھ پر کھڑے اور رواں ہجوم کو دیکھ رہا، کبھی ان کے لباس کو، کبھی چہروں کو، اور کبھی صرف قدموں کو، اور پھر اس کے اندر ایک ماضی نے کروٹ لی، اور اس پر وہ وقت آ گیا جب کوئی شخص اس ایک کروٹ کی وجہ سے لمحہ موجود میں یکدم بے وطن ہو جاتا ہے۔ اسے کسی مٹی، کسی موسم اور کسی رشتے کی خواہش یا تانگ نہیں رہتی۔ اس کے لیے اگلا قدم اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ہر شے بے معنی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ قدم اٹھا لیتا ہے تو کدھر جاتا ہے؟ کسی اور جہاں میں، کسی اور کائنات میں۔ اور اگر جاتا ہے تو کیا وہ جہاں اور وہ کائنات مداوا ہو سکتی ہے؟ لمحہ موجود کی نسبت وہاں بہتری اور آسودگی ہو سکتی ہے۔ اس کے سامنے ٹرام سٹاپ پر ایک خاص وقفے کے بعد سوئس صفائی اور ستھرائی سے لشکائی ہوئی ٹرام رکتی تھی، اور بہت بیزار اور نیوٹرل اور صرف اپنی ذات میں گم چہرے، لا تعلق ہر شے سے، اس ہوا میں جو اپریل کی تھی، اور اس سرد ہوا سے جو برن کے نواحی پہاڑوں سے اتر کر کسینو پلانتر میں پھیلتی تھی، لا تعلق ہر شے سے جدا ایک میکانکی تنظیم سے جو سوئس قوم کا ترہ امتیاز ہے۔ مردہ اور تنہا لوگ ستھرائی لشکائی ٹرام میں داخل ہو جاتے تھے، لیکن فٹ پاتھ زیادہ دیر کے لیے خالی نہیں ہوتا تھا۔ ان کی جگہ کچھ اور گونگے مجسمے، ڈمیز آ جاتی تھیں اور انتظار کرنے لگتی تھیں۔ ان میں سے ایک ڈمی کا رنگ گندمی تھا، بال سیاہ تھے، اور ایک پاؤں میں آتے سیاہ سکرٹ اور پھولدار بلاؤز میں، اور چہرے پر وہی لا تعلق اور مردہ کیفیت جو ٹرام کے منتظر بقیہ مسافروں کی تھی۔ اس پر وہ وقت آیا ہوا تھا جب کوئی شخص بے وطن ہو جاتا ہے، لیکن اس لا تعلق گندمی چہرے کو دیکھ کر اس کا تعلق ہوا، اور وہ ایک نیم مخمور شخص کی طرح ہونٹوں کے کونوں میں سے پھیلتی مسکراہٹ کی بے بسی میں سڑک پار کر کے اور سڑک پار کرتے ہوئے متعدد کاروں اور ٹیکسیوں کے ہارن سنتے ہوئے بھی لاپرواہ ہو کر وہ اس ایک شکل کی طرف کھنچتا گیا جس میں گندم کے رنگ تھے۔ معاف کیجیے گا، کیا آپ مسز حسین ہیں؟ اس لا تعلق شکل نے کاسینو پلانتر کی جدیدیت کے خالص ترین پس منظر کے ساتھ صرف ایک بار اپنی سیال آنکھوں سے اسے دیکھا، اور جواب میں کوئی جھجک نہ تھی۔ نو، I'm not, I'm sorry۔ مشاہد کی شرمندگی نے اس کا چہرہ سرخ کر دیا۔ یقیناً وہ جنوبی امریکہ کی کوئی سیاہ خاتون تھی جس میں اسے اپنی گندم کے رنگ اور مہک کے دھوکے ہوئے تھے، اور وہ سوچتی ہوگی کہ یہ شخص ایک عام فلرٹ ہے۔ I am terribly sorry۔